السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ایس برڈس ایوری اٹک سٹی۔ یہ میرا پیل فیلو کا پیر ہے جی، اور اس باکس میں ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، جو 2 ویژول پیل فیلو ہیں اور 2 جو ہیں وہ سپلٹ پیل فیلو ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس کی ایگ ڈیڈ لکھی ہے میں نے نیچے کی طرف۔ فرسٹ ایگ اس کا 29/12 کو آیا، اور فرسٹ چک 22/12 کو، سیکنڈ 25/12 کو، اور آگے مجھے ضرورت نہیں پڑی لکھنے کی، وہ میں نے اپنی ڈائری پہ لکھ لیا تھا۔ تو الحمدللہ 4 چکس آئے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیل فیلو کی سروائیول کے لیے میں کیا کیا استعمال کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میرے پاس کوئی مورٹیلٹی نہیں آئی ہے۔ فرینڈز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اس کیج میں 3 پوٹس لگے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ سیڈ مکس ہے، اور ایک میں انڈا میں دیتا ہوں، اور ایک میں پانی۔ تو باقی میں آپ کو تفصیلات تھوڑی دیر تک اس کے بعد بتاتا ہوں۔ فرینڈز، جو ہماری مکس سیڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک اسپیشل بات بتانا چاہتا ہوں۔ جو ریڈ آئیز برڈز ہیں ان کو آپ اگر سروائیو کروانا چاہتے ہیں، یا پیل فیلو یا البائنو ریڈ آئی یا کسی طرح کی بھی جو ویک بلڈ لائن ہے، تو اس کے لیے جو میں چیز استعمال کرتا ہوں وہ آپ یہ دیکھیں میری مکس سیڈ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں بانگ زیادہ ہے، اور کینیری سیڈ زیادہ ہے، اور مکس سیڈ کم ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو تھوڑی دیر پہلے اپنے برڈ کو جو مکس سیڈ جتنی دی ہے فار سپوز میں اسے ایک جو ہے ٹیبل سپون اگر فار سپوز میں دیتا ہوں مکس سیڈ، تو 1 ٹیبل سپون سے زیادہ میں اس کو بانگ دوں گا، اور اسی طرح تھوڑی سی زیادہ 1 ٹیبل سپون سے میں اسے کنیری سیڈ دوں گا۔ تو یہ ان 2 چیزوں کو جب آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس مورٹیلٹی نہیں آئے گی۔ مکس سیڈ میں آپ ان 2 چیزوں کو الگ سے ڈال کے دیں۔ میں اس طرح کرتا ہوں کہ مکس سیڈ پہلے ڈالتا ہوں، پھر ایک سائڈ پہ اس کے بانگ ڈال دیتا ہوں، اور ایک سائڈ پہ کنیری سیڈ۔ تو میرے برڈز اپنی مرضی سے اس چیز کو کھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس ایک الگ کوئی سیڈ پوٹ ہے رکھنے کی جگہ، تو آپ یہ کریں کہ آپ بانگ اور کنیری سیڈ الگ سے برڈز کو سرو کریں، اور ساتھ مکس سیڈ الگ پوٹ میں، تو وہ کھاتے ہی رہیں گے۔ میرے دوست ہیں عرفان بھائی، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کنالی میں بانگ اور کنیری سیڈ کو رکھ دیتے ہیں، اور وہ برڈز کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت زبردست ٹپ ہے جی، اسے آپ ضرور استعمال کریں اور آپ رزلٹ دیکھیں۔ جی فرینڈز، یہ میرا وہ فارمولہ ہے جس کے تحت میں نے اپنے جو ریڈ آئی برڈ ہیں یا پیل فیلوز ہیں ان کے سروائیول کے لیے استعمال کیا ہے، اور الحمدللہ علی کل حال میرے پاس جو ہے نا مورٹیلٹی نہیں ہوئی ہے برڈز کی۔ برڈز نے بہت اچھا سروائیو کیا ہے۔ فرینڈز، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ پیل فیلو کے سروائیول کے لیے، یا جو بھی ویک بلڈ لائن ہے اس کے لیے، ایک انزائم لائسوزائم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس سلسلے میں فوزل عظیم صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ہے پیل فیلوز اور جو ریڈ آئی چکس ہیں ان کی سروائیول کے لیے، تو انہوں نے اسپیشلی لائسوزائم کا ذکر کیا۔ لائسوزائم ایک ایسا انزائم ہے جو کہ پولٹری میں استعمال ہوتا ہے، اور بہت ہی مہنگا ہے۔ میں نے اس کا ریٹ پتہ کیا تھا، 12,000 روپے کا یہ لائسوزائم کی ایک پیکنگ آتی ہے، تو وہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں تھی۔ تو لائسوزائم کس چیز میں پایا جاتا ہے دوستو، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ انسان کے نزلے میں، انسان کے آنسوؤں میں، اور جو والدہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اس میں، جانوروں کے دودھ میں، اور اس کے علاوہ یہ انڈے میں پایا جاتا ہے، اور جو گوبھی ہے بند گوبھی، اس کے جوس میں پایا جاتا ہے، یا اس کو اگر کھائیں تو اس میں پایا جاتا ہے۔ تو لائسوزائم جو ہے وہ انسان کی یا جانوروں کی جو امیونٹی اس کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کر دیتا ہے، اور انسان کے جسم میں یا جانوروں کے، پرندوں کے جسم میں جو بھی نظام ہے، مثلا نظام وغیرہ یا دوسرے نظام جتنے بھی ہیں، ان کو بہت زیادہ ایکٹیو اور بوسٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے برڈز جو ہے وہ ان کا سروائیول ریشو بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ لائسوزائم انڈے کی سفیدی میں بھی پایا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کی ہے۔ ہاضمے کے لیے میں چور کا استعمال کرتا ہوں ڈے فرسٹ سے، ایون کہ جو میرا چیک آنے سے 3 دن پہلے سے ہی میں لگاتار چور کا جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ مطلب آدھے ڈھکن سے تھوڑا سا کم، چوتھائی ڈھکن کر لیں، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چورکا میں ایک پوٹ میں ڈال کے دیتا ہوں، جو واٹر والا پوٹ ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ جو امینوٹون پلس ہے یہ بھی میں استعمال کرتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ اگر میں سب برڈز کا اکٹھا ہی پانی بناتا ہوں،
تو میں چورکے کا پورا ایک ڈھکن ڈال دیتا ہوں اور امینوٹون پلس کے 2 ڈراپس میں اس میں ڈالتا ہوں 1 لیٹر میں۔ امینوٹون پلس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فرٹیلٹی وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ بہت زبردست امیون بوسٹر بھی ہے، تو اس لیے جو ہے امینوٹون پلس بھی میں چکس کو بھی دیتا ہوں، جس کی وجہ سے چکس کا سروائیول ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرینڈز یہ ساتھ کیٹی کی ہینڈ فیڈ ہے، کیونکہ میرے پاس پیل فیلو کے صرف 2 ہی پیر ہیں، اور جو ریڈ آئی چکس دیتے ہیں البائنو وغیرہ وہ بھی ٹوٹل 2 ہے، تو میں صرف تھوڑی سی لایا تھا کیٹی کی ہینڈ فیڈ۔ یہ میں کیا کرتا ہوں، انڈے کو میں کریش کرتا ہوں اور اس کے اوپر تھوڑی سی یہ کیٹی کی ہینڈ فیڈ، اور میری ایک ویڈیو چینل پہ موجود ہے جس میں نے 4 مختلف قسم کے جو آٹے ہیں، جس میں جو کا آٹا ہے، باجرے کا آٹا ہے، اور مکئی کا آٹا ہے، اور کالے چنوں کا جو بیسن ہوتا ہے، ان 4 چیزوں کو بھون کر میں ایکول کوانٹٹی میں سارے آٹے لیتا ہوں، ان کو بھون کر اور میں نے محفوظ کر لیتا ہوں، اور تھوڑا سا وہ آٹا اور تھوڑی سی یہ جو ہینڈ فیڈ ہے یہ میں کریش ہوئے انڈے پر ڈال کر اپنے برڈز کو سرو کرتا ہوں۔ تو میرے برڈز ڈائریکٹلی اسے کھا لیتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے برڈز صرف انڈا نہیں کھاتے، وہ بریڈ کھانا پسند کرتے ہیں ساتھ، تو آپ ایگ بریڈ بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریڈ آئی برڈ کو یا چھوٹے بچوں کو میتھی استعمال کروا سکتے ہیں، جی کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے سلاد پتہ، اور اس کے علاوہ پودینہ یہ دے سکتے ہیں، ماہرین یہ کہتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا ایکسٹرا کانشیس تھا، تو میں نے ابھی تک اپنے جو چکس ہیں ان کی ایج 15 دن ہو چکی ہے، لیکن میتھی تک استعمال نہیں کرائی۔ سافٹ فوڈ میں صرف انڈا اور یہ جو ہے ڈال کے دیتا ہوں، اس کے اوپر میں 2 چیزیں، وہ آٹا اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے کیٹی کی ہینڈ فیڈ۔ تو فرینڈس اس کے علاوہ آپ جو ہے کوئی بھی پروباٹکس استعمال کر سکتے ہیں، وہ لازمی کرنا چاہیے۔ تو میں پروٹیکسین جو استعمال کرتا ہوں بہت لمیٹیڈ کوانٹٹی میں، جو ہے انڈے کے اوپر ڈال کے میں برڈ کو دیتا ہوں، تو تقریباً ایک انڈے کو میں 4 دفعہ استعمال کرتا ہوں، مطلب ابھی میں نے برڈ کو دے دیے صبح تھوڑا سا انڈا کریش کر کے، اور وہ اپنے بچوں کو فیڈ کروا دیتے، پھر میں اس انڈے کو کسی طریقے سے بھی گرم کر کے، مختلف طریقے ہیں تھوڑا گرم کر کے، کیونکہ میں نے فریج میں رکھا ہوتا ہے تو اس سے خراب نہیں ہوتا، پھر میں اسے کریش کرتا ہوں، تو اس کو میں 2 دن ایک انڈے کو ایک پیر کے لیے یوز کرتا ہوں۔ تو اگر 2 پیر کو دوں تو پھر میں ہاف انڈا جو ہے ہاف ایگ کو، اور مطلب ہاف کو کریش کر کے 2 میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں۔ تو دوستو یقین مانے میرے پاس بہت ہی اچھا رزلٹ آیا ہے، الحمدللہ کوئی مورٹیلٹی نہیں ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ پلیز آپ اس چیز کو یوز کریں، اور آپ جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی عطا فرمائے، اور آپ جو بھی کاروبار کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، آپ کی زندگی صحت میں برکت ہو۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایس برڈز ایوری کی طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم۔